السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء شامل ہے، وقت پر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کا رب فرمانا کیا چاہ رہا ہے، اور روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ نماز تو ویسے بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ انڈیا کے ایک گاؤں نیل نگر میں بہت عرصے سے بارشیں لگی ہوئی تھیں جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور لوگ اس بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اسی گاؤں میں ایک پریم چند کا گھرانہ رہتا تھا جو کہ بہت غریب گھرانہ تھا۔ ان کے پاس کچا سا مکان تھا۔ مکان کیا تھا، جھونپڑی سی تھی جس میں 2 کمرے ڈلے ہوئے تھے بانس کے، اور اوپر کھجور کی تنوں کا ٹاٹ دیا ہوا تھا جو کہ انہیں سردی گرمی سے تو بچا لیتا تھا، لیکن تیز بارش میں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کر پانی میں بہہ جاتا۔ اسی طرح یہ تیز بارشیں چلتی رہیں تو ان کا وہ جھونپڑا بھی گر گیا۔ اب وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ پریم چند محنت مزدوری کرتا، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور لکڑیاں ریڑے میں ڈال کر ریڑا کھینچ کر شہر جاتا اور بیچتا۔ اسی طرح سے اس کا پریوار چل رہا تھا۔ اس کی پریوار میں اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور ایک پتنی تھی اور ایک پوتی تھی۔ ان سب کو اسی نے سنبھالنا تھا۔ اس کے پاس جو آمدنی تھی وہ تو خرچ ہو گئی، کیونکہ بارشیں اتنی تیز ہو رہی تھیں تو بچوں کو بخار چڑھ گیا، جس کی وجہ سے ان کا دوائی دارو کرنا پڑا۔ جو کہ اس کے پاس کچھ پیسے جمع تھے وہ سب بچوں کی دوائی دارو میں لگ گئے۔ اب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی۔ اسی طرح ایک دن تیز کی بارش لگی ہوئی تھی۔ اس کی پتنی کو خیال آیا کہ اب اتنے تیز بارش میں پتی روز جنگل نہیں جا سکتا، جنگل جا کر لکڑیاں کاٹنا نہایت دشوار ہے۔ اس نے دماغ لڑایا اور لوگوں کے اپنے علاقے کے ہی گھروں میں تھوڑا بہت کام کرنے لگی، جس سے اسے کچھ پیسے مل جاتے اور وہ لوگ اس کے کھانے پینے کی بھی مدد کر دیتے۔ اب وہ کھانا لے کر گھر آتی اور سارے پریوار بیٹھ کر کھاتا۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھ کر کھا رہے تھے کہ زوروں کی بارش پھر سے شروع ہو گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے زوروں کی بارش شروع ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کوئی کمرہ وغیرہ تو تھا ہی نہیں، اس بارش کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ تو ان کے پاس صرف ایک چھتری تھی اور شاپر پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے شاپروں کو پہنا اور بارش میں انجوائے کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ اب انہیں بارش بھلی معلوم ہونے لگی تھی اور بارش کو یہ برا نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ رہے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد اللہ نے ان پر کرم کیا، بارش تھم گئی۔ رام چند لکڑیاں بیچنے چلا گیا۔ اس بار اس نے اتنی لکڑی بیچی کیونکہ یہ اتنے عرصے بعد جنگل گیا تھا، 2-3 مہینے کے بعد۔ وہاں سے لکڑیاں جب کاٹیں تو اس کی لکڑی اتنی بکی کیونکہ پیچھے مارکیٹ میں لکڑی شارٹ ہو چکی تھی اور دکانداروں کو لکڑی بہت ضرورت تھی، اس لیے اس نے جتنی بھی لکڑی کاٹی وہ سب بکی اور وہ مہنگے داموں میں بکی۔ اس کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ٹرپل دولت عطا کی، جسے اس نے اپنا چھوٹا سا کچا نہیں پکا سا اینٹوں کا مکان بنا لیا۔ اب اس کی رہنے کی ٹینشن ختم ہو گئی، اللہ نے اس پر کرم کر دیا۔